عزیز بچے، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ویڈیو بنانے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا جا چکا ہے جس میں گرامر پارٹ میں سب سے اہم حصہ جو اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ سے متعلق آن لائن کلاسز اور نوٹس سے متعلق تمام تفصیلات آ چکی ہیں، اور اس سلسلے میں یہ دوسرا ویڈیو ہے جس میں نکرہ اور اس کی قسموں سے متعلق کچھ تفصیلات پیش ہیں۔ اس میں نکرہ اور اس کی قسم، نکرہ کی تعریف یہ واضح ہے، سبھی جانتے ہیں کہ اس میں نکرہ کامن ناؤن کو کہتے ہیں، اور کامن ناؤن کی تحت اس میں نکرہ کی تحت جو چیزیں جو گرامر پارٹس آ رہے ہیں وہ بھی بہت اہم ہے۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ آخر کس لفظ کو کون سا نام دیا جائے، اس میں ذات کسے کہیں، صفت کسے کہیں، اس میں کیفیت، اس میں مادہ، وہ الفاظ کس طریقے سے دوسری قسموں سے ممتاز، بالکل جانی پہچانی معلوم ہو۔ ان تمام چیزوں سے متعلق یہ تفصیلات بہت ہی ضروری ہیں اور ان کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے۔ چنانچہ اس میں نکرہ کی قسموں میں جو 11 قسمیں ہیں تقریباً، اس میں پہلی قسم ہے اسم ذات۔ لفظ اسم ذات سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا اسم جس سے صرف کسی چیز کی یا کسی انسان کی ذات سمجھ میں آئے۔ اس طرح سے جس لفظ سے کسی کی ذات سمجھ میں آئے وہ کبھی معرفہ نہیں ہو سکتا، وہ نکرہ ہی ہوگا کہ اس ذات کے تمام افراد اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مان کے چلیے ایک لڑکا ہے، لڑکا لڑکے کی ذات کو درشاتا ہے، اور اس میں جتنے بھی افراد شامل ہیں، لڑکا جتنے بھی لوگوں کو کہا جا سکتا ہے، ہر ایک کے لیے لفظ لڑکا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے اسم ذات وہ اسم جس سے صرف ذات سمجھ میں آئے، اس میں کسی بھی صفت، کسی بھی کیفیت کا پتہ نہ چلے، ایسے تمام الفاظ کو اسم ذات کہتے ہیں۔ جیسے درخت ہے، پانی ہے، تو درخت اور پانی بول کر فوراً یہ تصور ذہن میں ابھرتا ہے کہ درخت کی ذات کیا ہو سکتی ہے اور پانی کی ذات کیا ہے۔ دوسرا نمبر ہے اسم صفت۔ اسم صفت کو ہم اگر دیکھا جائے تو نام کے اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ دونوں متضاد الفاظ ہیں۔ ایک ہی لفظ جس کو ہم اسم کہہ سکتے ہیں اس کو صفت کیسے کہا جائے، یا جس کو صفت کہہ سکتے ہیں اسم کیسے کہا جائے۔ لیکن جب ہم اس کا تجزیہ کریں گے، انالائسس کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ ایک ہی لفظ کے اندر دونوں معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس طرح کے تمام الفاظ کو اس میں صفت نام دیا گیا ہے۔ وہ اسم جس سے ذات اور صفت دونوں سمجھ میں آئے، جیسے خوبصورت، بہادر، تو ایسے تمام الفاظ جس کے اندر خوبصورتی یعنی صفت کا معنی پایا جاتا ہے، اور خوبصورت کا مطلب خوبصورتی والا سے ذات سمجھ میں آتی ہے جو کہ اسم ہے۔ تو لفظ خوبصورت کے اندر یا لفظ بہادر جس کا معنی تھا ہمت والا یا طاقت والا، تو ہمت ایک خوبی ہے جو کہ صفت کا معنی ادا کرتا ہے، اور والا سے ذات سمجھ میں آتی ہے یعنی جس کے اندر یہ ہمت کی خوبی پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے لفظ بہادر اور خوبصورت کے اندر اسم اور صفت دونوں کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ بہادری ہو یا خوبصورتی ہو، یہ تو مکمل طور پہ صفت ہیں، لیکن جب خوبصورت کہیں گے یا بہادر کہیں گے تو اس میں دونوں معنی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایسے الفاظ جن کو ہم اسم صفت نام دیتے ہیں، یہ اگر جملوں میں استعمال کیا جائے تو پھر اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ جملوں میں استعمال کرنے کے بعد اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو ہم موصوف کہیں گے، جس کو ناؤن کہتے ہیں، اور خوبی بیان کرنے والے لفظ کو یعنی خوبصورت یا بہادر لفظ کو ہم صفت نام دیں گے، اس میں اسم کا تصور پھر معدوم ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ دوسری قسم ہو گئی اسم صفت۔ اس میں کیفیت بھی اس میں نکرہ کی قسم ہے۔ اس میں کیفیت ایسی چیز کو کہا جا سکتا ہے یا کہتے ہیں جو صرف محسوس کیا جا سکے جسے، اور حواس خمسہ یعنی 5 سینس آرگن سے اس کا پتہ نہ چلے۔ ایسی تمام چیزوں کو ہم اس میں کیفیت کہتے ہیں، جیسے ایمانداری ہے، بہادری ہے، سخاوت ہے۔ یہ جو مثالیں ہیں یہ تمام کی تمام اس میں کیفیت ہے۔ یہ ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں کسی کی شخصیت کو، کسی انسان کو دیکھ کر کہ اس کے اندر کی یہ تمام جو خوبیاں ہیں یہ اس میں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، یا سونگھ نہیں سکتے، یا چکھ نہیں سکتے، یا ہاتھ سے لمس کر کے چھو کر کے پتہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایمانداری، بہادری، سخاوت، ان تمام الفاظ کو ہم اس میں کیفیت نام دیتے ہیں۔ چوتھا نمبر ہے اس میں مادہ۔ اس میں مادہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جن چیزوں کو جنہیں گنتی اور وزن و ناپ تول ظاہر ہو، جن سے
چیزوں کی گنتی، وزن اور ناپ تول ظاہر ہو، ایسی تمام چیزوں کو ہم اس میں مادہ نام دیتے ہیں۔ جیسے آٹا، چاول، پھل وغیرہ، جن چیزوں کو ہم ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں یا گن سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ اس میں معرفہ نہیں ہو سکتی، وہ سب اس میں نکرہ ہی ہیں، اور وہ معنوی اعتبار سے اس کو اس میں مادہ کہتے ہیں، تو اس میں مادہ بھی اس میں نکرہ ہوتا ہے۔ پانچویں قسم ہے اس میں جمع، جس لفظ سے ایک سے زیادہ افراد کی شمولیت ظاہر ہو۔ ایک لفظ ہے لیکن اس میں ایک سے زیادہ افراد شامل ہے، اس بات کا پتہ چل رہا ہے، جیسے درجہ ہے، محفل ہے، جلسہ ہے، جھنڈ ہے، گچھا ہے، تو اس طریقے کے تمام الفاظ وہ نکرہ ہی ہو سکتے ہیں، وہ اس میں معرفہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے تمام الفاظ کو اس میں جمع کہا جاتا ہے، جس کو کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں۔ چھٹی قسم ہے اس میں جامد۔ اس میں جامد وہ لفظ یا وہ اسم جس سے کوئی دوسرا لفظ نہ بن سکے اور وہ خود بھی کسی لفظ سے بن کر نہ آئے، جیسے بوتل ہے، پانی ہے، اچار ہے، درخت ہے، اس طریقے کے تمام الفاظ ہیں جو دوسرے الفاظ سے بن کے بھی نہیں آئے ہیں اور ان سے دوسرے الفاظ بنتے بھی نہیں ہیں، ایسے تمام الفاظ کو اس میں جامد کہتے ہیں۔ یہ بھی اس میں نکرہ ہوتا ہے۔ پانی، اچار، بوتل یا درخت یہ کبھی معرفہ نام نہیں دیا جا سکتا۔ ساتواں نمبر ہے اس میں مصدر۔ اس میں مصدر اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو۔ یہ بناوٹ کے اعتبار سے جو الفاظ کی یا اسم کی قسمیں ہیں، یہ کچھ قسمیں آ رہی ہیں اس کے اندر، تو ایسا لفظ جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے فعل اور اس میں مشتق بنتے ہوں۔ فعل یا فعل کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل ہوں، یا فعل امر ہوں، فعل نہیں ہوں، یا فعل کے معنی میں جتنے بھی الفاظ آ سکتے ہیں جن کو ہم فعل کہہ سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام مصدر سے بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس میں مشتق جو بننے والی اسم ہوتے ہیں، اسم ہے، اور جو مصدر سے بنتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ اس میں مصدر کہلاتے ہیں اور یہ نکرہ ہوتے ہیں۔ جیسے آنا، کھیلنا، کودنا، پڑھنا، لکھنا، یہ سب کے سب جو ہے یہ اس میں مصدر ہیں اور یہ نکرہ ہوتے ہیں۔ آٹھویں قسم ہے اس میں مشتق۔ اس میں مشتق اور اس کی تمام قسمیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں آلہ ہے، صفت مشبہ ہے، اس کے علاوہ حاصل مصدر ہے، اس میں معاوضہ ہے، اور بھی اس میں حالیہ ہے، یہ تمام اس میں مشتق کی قسمیں ہیں۔ یہ سب کے سب نکرہ ہوتے ہیں، یہ معرفہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں مشتق کہتے کسے ہیں؟ جو مصدر سے بنے اور اس کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اندر صفت کا معنی پایا جائے، ایسے تمام اسم کو اس میں مشتق نام دیا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ تمام بھی اس میں نکرہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ 9 نمبر ہے اس میں صوت۔ لفظ اس میں صوت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی میننگ کیا ہو سکتی ہے، مطلب کیا ہے۔ صوت کا معنی آواز، ایسے تمام الفاظ جن سے آواز ظاہر ہو، آواز پیدا ہو، ایسے تمام الفاظ کو اس میں صوت کہا جاتا ہے۔ جیسے گھڑ گھڑاہٹ ہے، آہٹ ہے، سرسر ہے، سائیں سائیں ہے، یہ سب الفاظ نکرہ ہوتے ہیں، یہ معرفہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اگلا نمبر ہے اس میں مکبر۔ تو اس میں مکبر، کبیر، اکبر، یہ تمام الفاظ ہیں جن کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ کسی چیز کو بڑا ظاہر کیا جائے، ایسی چیز جس سے بڑا ہونا ظاہر ہو، کسی کا بڑا ہونا، یا کہہ لی کہ اس کی عظمت کا پتہ چلے، تو ایسے تمام الفاظ کو ہم اس میں مکبر نام دیتے ہیں۔ چیزوں کا بڑا ہونا جس لفظ سے سمجھ میں آئے اس کو اس میں مکبر کہا جاتا ہے۔ جیسے زادہ سے شہزادہ، سوار سے شہ سوار، راہ سے شہراہ، شہراہ پینچ کو کہہ سکتے ہیں۔ شہسوار سواروں کا جو قافلے کا جو سردار ہوتا ہے، اسی طرح سے شہزادہ بادشاہوں کے لڑکے کو شہزادہ کہتے ہیں۔ ان تمام الفاظ سے کسی کا بڑا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، ایسے تمام الفاظ کو ہم اس میں مکبر کہتے ہیں جو اس میں نکرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ 11 نمبر ہے، 11ویں نمبر پہ اس میں مصغر ہے۔ اس میں مصغر، صغیر، اصغر، مصغر، ان تمام کا معنی ہوتا ہے چھوٹا۔ تو جس لفظ سے چیزوں کا چھوٹا ہونا ظاہر ہو، ایسے تمام الفاظ کو اس میں مصغر نام دیا جاتا ہے۔ جیسے گڑیا ہے، پڑیا ہے، کتابچے ہے، دریچہ ہے، باغیچہ ہے، ایسے تمام الفاظ جس سے چھوٹا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی میننگ سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں چھوٹی ظاہر ہو رہی ہیں، ایسے تمام الفاظ کو ہم اس میں مصغر نام دیتے ہیں۔ اس میں نکرہ کی اور بھی کچھ تفصیلات ہو سکتی ہیں، قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو اہم اس کی قسمیں ہیں، یہ 11 قسمیں تک جو ہم نے اس میں شمار کیا ہے، یہ بہت اہم ہے اور بہت ہی
مستعمل الفاظ ہیں اردو قواعد میں، اردو زبان میں، یا اس طریقے سے بول چال کی زبان میں ان تمام الفاظ کو بڑی کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام الفاظ کی تعریف، ان الفاظ کے بارے میں سمجھنا کہ یہ کس کیٹیگری میں، کس زمرے میں شامل ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ویڈیو کی شکل میں ہو، آن لائن کلاس کی شکل میں ہو یا نوٹ کی شکل میں ہو، ان چیزوں کو تھوڑی سی گہرائی سے دیکھیں، تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اہم چیز آسان ہو جائیں گی، اور پھر آپ ان الفاظ کو سامنے آتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو کس زمرے میں، کس کیٹیگری میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ یہیں تک ختم کرتے ہیں، اگلا ویڈیو انشاءاللہ پھر دیکھا جائے گا۔